نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کا ایک گر اور اصول بیان فرمایا کہ جو آدمی ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کرے تو ہم اس کی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا دیں گے، اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اس پر کل بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے۔ فقر و فاقہ بیماری سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی ان کو معاشی تنگی آ بھی جاتی ہے تو دو چیزیں ان کو پریشان نہیں ہونے دیتی ایسے لوگوں کو۔ ایک یہ کہ یہ قناعت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو سادہ زندگی کی جو عادت ہوتی ہے تو وہ جب تنگ دستی آتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کا جو نیک اعمال کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا، اس لیے پھر وہ دنیا میں آنے والی معمولی پریشانی اور تنگی کو برداشت کرتے ہیں، اور یہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیزوں کی قربانی دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب آخرت کی نعمتیں، آخرت کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو پھر یہ دنیا کے مصائب ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ خوشی، وہ راحت عطا فرماتا ہے کہ جو کسی حال کے اندر بھی وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اگرچہ بظاہر وہ پریشان نظر آئے گا لیکن اس کے دل کے اندر وہ سکون کی دولت ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اصل ہے دل کا سکون، جیسے اللہ جل شانہ فرماتے بھی ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملا کرتا ہے۔ تو نیک اعمال اختیار کرنے والے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ۔ آخرت کے بارے میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر۔ دنیا میں جو عمل کرتے تھے اللہ آخرت میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب کتنا بہتر ہوگا؟ اللہ اپنی شیان شان عطا کرے گا۔ جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے، جتنے بڑے دربار والا ہوتا ہے، وہ اپنی شیان شان عطا کیا کرتا ہے۔ مانگنے والے اپنے ظرف کے مطابق مانگا کرتے ہیں، دینے والا اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو سب سے بڑا دربار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو نیک اعمال کرو گے
ہم اس پر تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو اپنے خادم سے فرماتے کہ چلو بازار چلیں، تو بازار چلتے، ایک طرف کو جاتے، ہر ایک کو سلام کرتے جاتے، واپس دوسری طرف سے آتے تو ہر ایک کو سلام کرتے آتے۔ خادم کہتا کہ حضرت ہم بازار آئے ہیں، کوئی سودا تو خریدا نہیں ہے، کوئی سودا تو خریدا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بازار میں کتنے لوگوں کو ہم نے سلام کیا ہے اور انہوں نے آگے سے سلام کا جواب دیا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق ایک سلام کرنے والے کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا، اتنے لوگوں کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا، تو کتنا سودا میں خرید کر لے آیا ہوں آخرت کا، آخرت کا میں کتنا سودا خرید کر لے آیا ہوں۔ اب اس پر اگلے جہان میں جو اللہ اجر دے گا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ جو آخرت میں اس پر بدلہ دے گا وہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ تھا صحابہ کا ذہن، وہ آخرت کی کمائی کرنے والے تھے۔ ہم دنیا کی کمائیوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا ہی کی کمائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 25ویں پارے میں فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہے گا ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کو بڑھانا چاہے گا ہماری مرضی بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، ہماری مرضی بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، لیکن آخرت کے معاملے میں جو کمائی کرنا چاہے گا اس کی کمائی یقینی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو نیک اعمال کریں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جو ہم نے عمل کیے ہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا تو آخرت کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھو، فصل کا ریٹ لگتا ہے تو ہمارے لیے سردی گرمی برداشت کرنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نماز سے پہلے، صبح فجر کی اذان سے پہلے بھی آوازیں گلیوں میں لگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں لگ رہی ہوتی؟ جب عربی کا سیزن ہوتا ہے، اٹھو 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 اٹھو، لیبر والے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہوتے؟ پھر کیوں؟ ریٹ ہے جی، ریٹ ہے، سیزن ہے۔ اب کیوں؟ یہ ہمارا ایک ذہن ہے کہ دنیا کی کمائی آئے گی، محنت کریں گے، جلدی جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارا ذہن یہ بن جائے گا کہ آخرت کے لیے اعمال جو نیک کیے جائیں گے اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اجر عطا کرے گا، تو ہمارے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوگا، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوگا، نیک کاموں کے لیے آگے ایک دوسرے سے بڑھنا یہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ایک دور تھا جب نیکی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، جب نیک اعمال میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم دنیا کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ ہاں، حلال طریقے سے یہ بھی کرنی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھی تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نا، آخرت کو بھی تو نہیں بھول جانا چاہیے نا۔ ہم تو بالکل ہی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ یہ بہر چلیں، آپ بہر چل کر پھر کر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ اب میں 2 دن ادھر شادی پر گیا ہوا تھا، ہمارے گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، نمازی ہے ہی کوئی نہیں، مسجدوں میں نمازی آتا ہی کوئی نہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ زبان حال سے وہ مسجدیں شکوہ کر رہی ہیں، شکایتیں کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ مسجدوں کو آج ہم نے ویران کیا، آج ہماری عبادت گاہیں ویران ہو گئی، اللہ نے ہمارے دلوں کو ویران کر دیا، ہمارے گھروں کو ویران کر دیا۔ یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اور جہاں پر مسجدیں آباد ہیں، عبادت گاہیں آباد ہیں، وہاں پر اللہ نے ان بستیوں پر اپنی رحمتوں کا بھی نزول کیا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔
تو آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آخرت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ آخرت کے لیے کمائی کرنے والے نہ رہے، وہ پہلے لوگ آخرت کے لیے کمائی کرنے والے تھے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتا تھا۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں، نہ دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی نیک اعمال کی طرف آئیے گا پلٹ کر، اس لیے کہ نیک اعمال پر اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا بدلہ ہمیں دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔